ایک بڑی مشہور مت ہے کہ دنیا میں بننے والی پہلی کار فورڈ کمپنی نے تیار کی۔ یہ بات کہاں تک سچ ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آٹو موبائل ہسٹری۔ ناظرین، کئی سالوں سے لوگ اس کوشش میں تھے کہ وہ ایک ایسی گاڑی بنائیں جو روایتی گھوڑا گاڑی سے ہٹ کر ہو، جسے نہ کھینچنا پڑے اور نہ ہی دھکیلنا پڑے، بلکہ وہ خود کار نظام کے تحت چلے، جیسا کہ آج کے دور کی گاڑیاں ہیں۔ سال 1650 میں ایک شخص جس کا نام فرڈیننڈ وربیئس تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ایک جوئش مشنری تھا، جو اس دور کے کینگزی ایمپرر کے لیے کام کر رہا تھا۔ جس وقت یہ فلکیات یا کیلنڈر پر کام نہیں کر رہا ہوتا تھا، تب یہ ایمپرر کو خوش کرنے کے لیے اپنے گیراج میں مختلف قسم کے گیجٹس پر کام کر رہا ہوتا تھا۔ ہم بنیادی طور پر اسے فرسٹ کار بوائے کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بہترین ایجاد ایک 2 فٹ لمبی گاڑی جس میں 5 پہیے اور ایک ابتدائی سٹیم انجن نصب تھا۔ یہ بنیادی طور پر ایک تختہ تھا جس میں 5 پہیے تھے اور ایک بوائلر جو کہ ایک چھوٹی ٹربائن پر بھاپ پھینکتا تھا، جس نے ان 5 پہیوں کو حرکت دی اور اس طرح وہ 2 فٹ کی تختہ نما کار حرکت میں آ گئی۔ فرڈیننڈ نے تکنیکی طور پر ایک آٹو موبائل ایجاد کی تھی، لیکن ہسٹورین نے اسے فرسٹ آٹو موبائل انوینٹر کا درجہ نہیں دیا۔ وجہ اس کا سائز تھا، جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، آپ اس پر سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ابتدائی سٹیم انجن 1700 کی دہائی میں نمایاں ہوئے اور یہ صرف وقت کی بات تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی فرڈیننڈ کی بنائی ہوئی کار کے اصولوں کے مطابق مکمل سائز کی مشین بنائے، ایک فرینچ انوینٹر جس کا نام نیکولائے کونیو تھا، سن 1769 میں اپنے فریڈیے ویپر کے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن یہ بھی بری طرح ناکام ہوا، کیونکہ اس بھاری بھرکم سٹیم ویگن کی رفتار 2.5 میل فی گھنٹہ تھی۔ اس دور کی فرینچ آرمی، جو کہ اس پروجیکٹ کے لیے فنڈ فراہم کر رہی تھی، اس کی کارکردگی سے کافی مایوس ہوئی۔ فریڈیے ویپر کو ماس پروڈکشن میں آنے سے پہلے ہی بند کر دیا گیا۔ 19ویں صدی میں ایک بار پھر سٹیم انجن پر کام ہوا اور اس بار خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ سال 1801 میں رچرڈ تھیرویٹک نامی سائنسدان نے انویلڈ کیا کہ اس کا پفنگ ڈیول، جو کہ اس کا بونگ نہیں تھا بلکہ سڑک کے لیے بنایا گیا ایک سٹیم انجن تھا۔ رچرڈ بنیادی طور پر کم پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن مشین پر اسے کام کرنا پسند تھا۔ پفنگ ڈیول ایک بہت ہی طاقتور سٹیم انجن سے چلتا تھا، جو کہ اس دور کی ریور بوٹس میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کہ اپڈیٹڈ ڈیزائن نے انجن کو تو بہت چھوٹا بنا دیا، لیکن دوسری طرف بوائلر میں دھماکوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا تھا۔ ڈیولز کا پہلا ٹیسٹ رن کرسمس کے موقع پر کیا گیا تھا، جب وہ کامیابی کے ساتھ کارنوال کی ہلکی سی چڑھائی پر چڑھ گیا۔ کچھ دن بعد رچرڈ نے اپنے اس ڈیول کو ایک اور ڈرائیو کے لیے باہر نکالا، لیکن وہ کسی وجہ سے بوائلر میں آگ بجھانا بھول گیا اور ڈیول کو باہر ہی چھوڑ دیا۔ ساری گرمی اور بھاپ اس کے اندر جمع ہو رہی تھی اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بوائلر میں آگ بھر جانے کی وجہ سے وہ اگلے لمحے زوردار دھماکے سے آسمان کو چھونے لگا۔ یہ اب تک کی کچھ ایجادات تھی، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں کچھ مس تھا۔ فرڈیننڈ وربیئس کی تختہ نما چیز، جس نے کار کی بنیاد رکھی، لیکن ایک کھلونے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ نیکولائے کونیو نے فریڈیے ویپر کو ایجاد کیا، لیکن اپنے بھاری بھرکم وجود اور بہت کم رفتار ہونے کی وجہ سے پروڈکشن میں نہیں آ سکی۔ اس سے پہلے رچرڈ کے پفنگ ڈیول کے بارے میں لوگ کچھ فیصلہ کرتے، اس کے دھماکے نے لوگوں کو 2 بار سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سال 1858 میں جین جوزف نامی سائنسدان نے فرسٹ کمرشل انٹرنل کمبشن انجن تیار کیا۔ بینگ انوینٹر جین جوزف نے بھی فیصلہ کیا وہ باقی لوگوں کی طرح اس انجن کو کسی گاڑی کے ساتھ اٹیچ کرے گا۔ دا 3 ویل لینئر ہپو موبائل، یہ تھا وہ نام جو اس نے اس کارٹ کو دیا جس میں اس نے اپنے انجن کو لگایا تھا۔ پھر جوزف نے پیرس سے لے کر جونی ولی پوائنٹ تک کا 11 میل کا یہ سفر 3 گھنٹوں میں طے کیا۔ ہسٹورین نے جین جوزف کو بھی فرسٹ آٹو موبائل انوینٹر اس لیے نہیں مانا کہ ہپو موبائل ایک ایگزسٹنگ ہارس کارٹ کے ساتھ انجن جوڑ کر بنائی گئی تھی، لیکن یہ اعزاز بعد میں ایک شخص کو ملا جس کا نام کارل بینز تھا۔ 29 جنوری 1886 وہ سال جب کارل بینز اور اس کی گاڑی کو جرمن پیٹنٹ نمبر 37435 دیا گیا۔ کارل بینز نے ایک ایسی گاڑی ایجاد کی جو کہ خود اس نے ڈیزائن کی تھی، جس کا انجن 943 سی سی تھا، جو 230 RPM پہ 23 ہارس پاور پیدا کرتا تھا۔ کارل بینز کی یہ گاڑی ایک ٹرائی سائیکل کی طرح لگتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کارل ایک بہت بڑا سائیکلسٹ تھا۔
موٹر ویگن پر کام کرنے سے پہلے وہ ایک ریپیئر شاپ پر کام کرتا تھا۔ اس ٹرائی سائیکل کا لے آؤٹ بینز کے لیے معنی خیز بنا کیونکہ اس میں کمپلیکیشنز کم تھی، چلانے میں آسان اور ہلکی تھی۔ بینز برسوں سے اس پر کام کر رہا تھا، لیکن وہ پروڈکشن میں جانے سے ڈر رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیسے سمجھیں گے یا جانیں گے یہ ایک گھوڑے سے بہتر ہے، جو اس دور کی ایک بہترین سواری تھی۔ تب کارل بینز کی بیوی برتھا بینز نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے اس گاڑی کو لوگوں کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ سال 1888 میں برتھا بینز نے موٹر ویگن کو گیرج سے باہر نکالا جب بینز وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنی ماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ 50 میل دور پیپروزم میں تھا، اور وہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے کارل کے لیے ٹیبل پر نوٹ چھوڑا اور صبح سویرے نکل گئی۔ برتھا نے کاربوریٹر کو خود ہی ایڈجسٹ کیا اور ہلکی پھلکی مرمت اور فیول بھرنے کے بعد چل پڑی۔ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے اپنی ماں کے گھر پہنچنا چاہتی تھی، اور اس طرح یہ سفر دنیا کا پہلا آٹو مارکیٹنگ سٹنٹ بنا۔ برتھا نے دکھایا کہ آنے والا دور آٹو موبائل کے ذریعے چلایا جائے گا۔ برتھا کی یہ ڈرائیو یادگار تھی۔ اس کے بغیر آٹو موبائل اور بینز ویگن کا منظر عام پر آنا مشکل تھا۔ بلا شبہ بینز موٹر ویگن دنیا کی پہلی حقیقی کار تھی جسے ایک کمبسچن انجن سے طاقت ملی۔ ڈیملر مرسڈیز بینز کی پیرنٹ کمپنی ہے، اور یہ اپنی ویب سائٹ پر فخر کے ساتھ لکھتے ہیں انہوں نے ورلڈ فرسٹ آٹو موبائل ایجاد کی، لیکن یہ گاڑی راتوں رات نہیں بنی۔ فریڈیننڈ وربیسٹ، رچرڈ تھیرویٹک، نکولا کونیو اور جین جوزف اور اس طرح کے کئی سائنسدان جنہوں نے واقعی ایک ریئل کار ایجاد نہیں کی، لیکن ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے کارل بینز کو کامیابی ملی۔ ان کے بغیر کارل بینز کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔